نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک جیسا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہمیں نصیب کیا، اور پھر اس مہینے میں کسی نہ کسی درجے میں اعمال میں جڑنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ان بابرکت دنوں کو نصیب فرمایا۔ تو رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا، لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان میں جن اعمال کو ہم نے اختیار کیا، جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کی توفیق بخشی، ان اعمال کو، ان عبادات کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ رمضان الوداع ہو گیا، رمضان رخصت ہو گیا، لیکن ہمارے اعمال اور وہ عبادات اور وہ نیکیاں جن کی ہمیں رمضان میں توفیق ملی تھی، ان نیکیوں کو، ان اعمال کو ہم نے زندگی بھر کے لیے اپنے ساتھ رکھنا ہے اور ان پر عمل کرتے رہنا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقوی کسی نہ کسی درجے میں اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دی، کچھ اعمال بھی ہم سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو، ان روزوں کو، ان عبادات کو، ذکر و تلاوت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو رمضان کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ جب پورا مہینہ انسان روزے سے ہوتا ہے اور ذکر و عبادت میں زیادہ تر وقت گزرتا ہے، تو اس کا انسان پر ایک واضح اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے اور نیکی کا شوق انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور گناہوں سے بیزار رہنا اور نیکی کا شوق رکھنا، نیکی کی طرف دل کا مائل ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ انسان فرشتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو جب ایمان والے نیکی سے محبت کرنے لگتے ہیں، نیکی کی طرف دل مائل ہونے لگتا ہے اور گناہ سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے اور گناہوں سے اجتناب کرنے لگتے ہیں، تو گویا کہ وہ فرشتوں والی صفات اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، اور یہ سب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی برکت ہے
کہ انسان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور خوبی، ایک اور اللہ کی کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ جب وہ روزے سے ہوتا ہے، جب عبادت اور ذکر و تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کا اسے دھیان نصیب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا خوف دل میں آتا ہے، اور پھر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات کی یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی معمولی سی بات بھی پہنچتی ہے، کسی شیطانی عمل کی انہیں ہوا بھی لگ جاتی ہے، تذکروا، تو وہ اللہ کی یاد میں آ جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں، اور انہیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا کام کرنے کا ہے اور کس کام سے بچنا ضروری ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تقوی نصیب فرماتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تقوی حاصل کر لو۔ اور پھر تقوی کے حصول پر جنت کا وعدہ ہے، گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرق کرنے والی سمجھ بوجھ عطا کر دے گا، ایسا نور عطا کر دے گا کہ تم حق اور باطل کو پہچان سکو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری خطائیں معاف کی جائیں گی اور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دیا جائے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ تقوی اختیار کرنے کے انعامات ہیں، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایمان والوں کو تقوی کے اعلیٰ معیار تک پہنچا دیتا ہے۔ تو تقوی کے انعام کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور یہ تقوی مومن کے کردار کے ہر پہلو کو سنوارنے میں مدد دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو اس کا کردار سنور جاتا ہے، اس کے کردار کا ہر پہلو نکھر کے سامنے آتا ہے، اور پھر تقوی کے بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے نیک اعمال ہیں جن کا مجموعہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جو گزرا، اس مہینے نے ہمیں ان بہت سارے اعمال کی مشق کروائی اور عملی مشق کروائی کہ جن کو اختیار کر کے، جن کے حصول سے تقوی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اب ہمیں ان اعمال کو سمجھنا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کا اس رمضان میں، اس بابرکت مہینے میں ہمیں براہ راست ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر کسی نہ کسی درجے میں ان خوبیوں سے ہمیں گزارا گیا اور ان خوبیوں کی ہمیں مشق کروائی گئی، تاکہ ہمیں وہ نیک اعمال کرنے کی عادت پڑ جائے، اور پھر پورا سال ہم اس تقوی اور نیکیوں کے اعلیٰ معیار کو اپنے ساتھ لے کر چلیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بن سکیں۔ تو ہمارا ان نیکی اور تقوی کی خصوصیات کو ساتھ لے کر چلنا اور ان نیک اعمال کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ تو تقوی کے حصول کے لیے جو بہت ساری خصوصیات
اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عملی طور پر ہمیں دکھائیں اور ان کا مشاہدہ کروایا، ان کی عملی مشق کروائی، ان میں سب سے پہلی چیز ہے تعلق مع اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب یہ حاصل ہوتا ہے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت ساعتوں میں، کہ جب انسان اپنا وقت عبادت میں گزارتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، سارا دن بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی جائز نفسانی خواہشات کو ادا کرنے سے رکا رہتا ہے، اور پھر دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود رات کے اوقات میں اللہ رب العزت کے سامنے لمبی رکعتیں پڑھتا ہے اور سجدے کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا، ایمان والے کا تعلق ہے، کہ جس کی بنا پر انسان ان اعمال کو اختیار کرتا ہے کہ جو دیگر دنوں میں مشکل نظر آتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا، سحری کے وقت جب نیند کا غلبہ ہو اس وقت اٹھ کے بیٹھ جانا، بیدار ہو جانا، اور پھر ایک ایسے وقت میں کھانا کھانا کہ جس وقت میں عام طور پر کھایا نہیں جاتا، طبیعت مانے یا نہ مانے، اس وقت اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی محبت میں اس وقت اٹھنا اور اٹھ کر پھر سحری کرنا، اور پھر دن بھر بھوک پیاس کو برداشت کرنا، اور پھر سارے دن کی تھکن کے باوجود رات کو پھر اللہ کے حضور تراویح کی نماز میں کھڑے ہو جانا، یہ ساری عبادات، یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط کرنے والے ہیں۔ تو رمضان کا سب سے پہلا جو مشق ہمیں کرائی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کیا گیا ان عبادات کے ذریعے، ان اعمال کے ذریعے۔ تو ان تعلقات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس قرب کو جو ہمیں حاصل ہو چکا رمضان کی برکت سے، اس تعلق اور اس قرب کو جاری رکھنا ہے، اس کو اپنے دلوں کے ساتھ لگائے رکھنا ہے اور اس کو چھوڑ نہیں دینا رمضان گزرنے کے بعد۔ اصل رمضان کا پیغام یہ ہے، اصل سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں جن اعمال کی ہمیں مشق کروائی گئی، جن اعمال سے ہمیں گزارا گیا، ہم نے ان اعمال کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے اور ان اعمال کی پابندی کرتے رہنا ہے، تاکہ سال کے 11 مہینے ہم اللہ کی یاد میں رہیں اور اللہ کی رضا والے کام ہم سے صادر ہوتے رہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، شیطان کے دھوکے سے بچیں۔ تو تقویٰ کی جو دیگر خصوصیات ہیں ان میں سے دوسری خصوصیت اخلاص ہے، اور اخلاص کیا ہے کہ کسی شے کو ہر دوسری شے کی آمیزش سے پاک کر دینا، کسی چیز میں کسی بھی دوسری چیز کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اس کو خالص ایک کی خاطر کرنا، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور اخلاص کی خصوصیت بھی رمضان کی بابرکت ساعتوں کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ عموماً جب اخلاص بندے میں نہیں ہوتا، اخلاص نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان خود کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، خود کو ممتاز کر کے الگ کر کے دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، تو اس شوق میں، اس چکر میں وہ اخلاص اس سے ختم ہو جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، تو اخلاص تو نہ رہا۔ تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے انسان اخلاص سے دور ہو جاتا ہے، اخلاص اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا کوئی کمال ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنی کوئی کارکردگی دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے یہ فلاں کارنامہ سر انجام دیا، میں نے یہ کر لیا، اس دکھلاوے کے چکر میں وہ اخلاص سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے اخلاص نہ ہونے کی۔ اور پھر تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دنیاوی کوئی فائدہ یا نفع حاصل ہو رہا ہے، اس نفع کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس چکر میں اخلاص سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اخلاص پھر نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اخلاص تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کو کہتے ہیں، تو ریاکاری، دکھلاوا،
خود کو نمایاں کرنا، خود کو واضح کرنا، اپنی کارکردگی دکھانا، اپنی واہ واہ سمیٹنا، اور ان اعمال کے لیے، ان کاموں کے لیے اور دنیاوی فائدے کے لیے، نفع کے لیے انسان کب کوئی اعمال کرتا ہے تو وہ پھر اخلاص نہیں رہتا۔ لیکن رمضان کے اندر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو رکھ کر ایمان والے کی اخلاص کی مشق ہو جاتی ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ خود کو ممتاز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سارے ہی لوگ روزہ رکھ رہے، تو وہ روزہ رکھ کے خود کون سا کوئی الگ سے کوئی کام کر رہا ہے۔ جب سب روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ خود کو الگ سے پیش نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ فلاں کام کر لیا یا میں نے کوئی کمال کر لیا۔ جب سب کر رہے ہیں تو یہ بھی کر رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے، لیکن اس میں خود کو نمایاں نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح روزہ رکھ کے اپنی کارکردگی کسی کو نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ روزہ نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ روزہ تو ایک کیفیت کا نام ہے، بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام ہے، اور وہ چیز دکھائی نہیں جا سکتی تو اپنی کارکردگی بھی نہیں دکھا سکتا، اور روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، دکھلاوا نہیں رہتا، اس میں اخلاص آ سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح دنیاوی فائدہ یا نفع حاصل کرنے کے لیے وہاں بھی کوئی اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ روزہ رکھنے پر اس کو کیا ملے گا؟ دنیاوی کیا فائدہ ملے گا؟ دنیا ایسے کون سی کوئی نفع دے دے گی، کوئی رقم دے دے گی؟ ایسا بھی کوئی نہیں ہے سلسلہ۔ تو روزہ رکھ کے انسان نہ تو نمایاں ہوتا ہے، نہ اپنی کوئی کارکردگی دکھا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ انسان اس سے کوئی نفع کما سکتا ہے، اس لیے کہ روزے کا اجر اللہ رب العزت نے دینا ہے، اسی کے پاس اس کا اجر ہے۔ تو ان تینوں چیزوں سے جب روزے دار گزرتا ہے تو گویا کہ وہ اخلاص کی اسے عملی مشق کروائی جا رہی ہوتی۔ تم روزہ رکھ رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے، تم روزہ رکھ رہے ہو، نمایاں نہیں کر سکے خود کو، تم نے روزہ رکھا، تمہیں فائدہ کچھ نہیں مل رہا دنیاوی اعتبار سے، تو اس طرح جب وہ عبادت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے غیر شعوری طور پر اخلاص کی مشق کروائی جا رہی ہے، اور اخلاص جب آتا ہے تو پھر تقوی کا حصول بھی آسان ہو جاتا ہے اور ممکن ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شعبہ عبادات کا ہے کہ انسان کو رمضان کے اندر عبادات کا موقع ملتا ہے اور کثرت سے ملتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کی بھی کثرت کروائی جاتی ہے، تراویح کی ترغیب دی گئی، اس کی اہمیت بتائی گئی، پھر اسی طرح قیام اللیل کی اہمیت بتائی گئی، طاق راتوں کی عبادت کی اہمیت بتائی گئی، اعتکاف کی اہمیت بتائی گئی کہ جس کے اندر انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ ذکر و دعا میں، عبادت میں مشغول رہتا ہے، تنہائی میں۔ تو اس طریقے سے مختلف عبادات سے گزار کر ہمیں عبادات کی مشق کروائی گئی کہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کو کیسے ادا کرنا ہے، نوافل کا کیسے خیال رکھنا ہے، تلاوت کا کیسے اہتمام کرنا ہے، ذکر اذکار کا اہتمام کیسے کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ساری عبادات اس مہینے میں کروا کے اللہ رب العزت نے ہمیں عبادات کی مشق کروائی ہے، اور عبادت جب انسان کرتا ہے تو پھر وہ خود بخود تقوی کی طرف بڑھتا ہے اور تقوی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اس مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ کی مشق کروائی گئی، صدقہ فطر کو واجب قرار دے کر اور اس کو لازم قرار دے کر ایمان والوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، خرچ کرنا سکھایا گیا اور عملی طور پر اس کی مشق کروائی گئی۔ اور پھر دیگر صدقات اور زکوٰۃ سے صدقہ فطر میں کچھ چیزیں مختلف رکھی، زکوٰۃ کے لیے نصاب مقرر کیا، لیکن اس پر سال کا گزرنا ضروری قرار دے دیا، تو وہ پھر وہی دے گا کہ جو مالدار ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں ہے، اگر عید کی صبح بھی کوئی مالدار ہو گیا تو وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، سال کی شرط اس میں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنے کی مالداروں کو بھی ترغیب ہے اور غرباء کو بھی ترغیب ہے کہ وہ بھی ادا کریں۔ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جب مالدار صدقہ فطر ادا کریں گے
تو انہیں صدقہ فطر کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، اس فریضے کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ اور اگر غریب آدمی، مسکین آدمی اگر صدقہ فطر ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو بہتر اجر دیں گے اور اس کو بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ اس مال کے بدلے اللہ اس کو بہت سارا بڑھا چڑھا کے عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ غریب کو بھی ترغیب دی کہ وہ دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ پھر اسی طرح سے زیر کفالت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ تو اس میں یہ مشق کروائی کہ اپنی طرف سے بھی صدقہ دینا ہے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی دے کر اس میں اور اضافہ کر دیا گیا اور ترغیب دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ پھر مختلف اجناس مقرر کر دی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینے والے بنیں۔ اگر ایک چیز کی قیمت زیادہ ہے اور اس کا صدقہ فطر زیادہ بنتا ہے تو وہ کسی دوسری چیز جنس کی قیمت لگا لے اور کم قیمت دے دے، لیکن دے ضرور، اور دینے سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کا واجب کرنا رمضان کے اندر ایمان والوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، انفاق فی سبیل اللہ کی عملی مشق کروائی گئی۔ پھر اسی طرح سے امیر آدمی کو یہ سمجھا دیا کہ جب ساری نعمتیں ہونے کے باوجود وہ کھانے پینے سے رکا ہے، وہ ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتا، تو اسے بھوک کا ذائقہ چکھایا، بھوک کا مزہ چکھایا، احساس دلایا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اور نعمتیں موجود ہیں لیکن ان سے کھانے سے وہ رکا ہوا ہے، تاکہ اسے یہ سمجھ آئے کہ جب کسی کو کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تو اس پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی، فقر و فاقہ کیا ہوتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، محتاجی کیا ہوتی ہے۔ یہ عملی طور پر امیر آدمی کو بھی سمجھا دیے گئے اس مہینے میں، کھانے پینے سے روک کر اور خواہشات سے روک کر۔ پھر اسی طرح اس مہینے میں ہمیں حیا اور شائستگی سکھائی گئی، عملی مشق کروائی گئی اور حیا کا درس دیا گیا کہ جب اس مہینے کے اندر روزے کی حالت میں اپنی جائز خواہشات کو بھی پورا نہیں کرنا، ان سے بھی رکنا ہے۔ جائز خواہشات کا حصول ممکن ہے لیکن ان سے روکا جاتا ہے، تو اس روک کر یہ بتا دیا گیا کہ ناجائز سے کیسے بچنا ہے۔ جائز سے بھی روکا گیا تاکہ نفس کو اس بات کی مشق حاصل ہو جائے کہ جائز سے بھی رکنا ہے تو پھر ناجائز سے تو بطریق اولا رکنا ہے، اور پھر کس طرح سے رکنا ہے اس کی عملی مشق کروائی گئی۔ پھر اسی طرح اخلاق سکھائے گئے، حسن معاشرت سکھائی گئی اسی مہینے کے اندر، ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر۔ جو اعمال ہمارے ہوئے، جن اعمال سے ہم گزرے، ان اعمال کا جائزہ لینے سے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ ہمیں اس مہینے میں اخلاق اور معاشرت بھی سکھائی گئی۔ تمام لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن افطاری کے وقت اور سحری کے وقت سب اکٹھے ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی مشق کروائی گئی اور پیغام دیا گیا کہ تم مل کر رہو، جڑ کے رہو، اتفاق سے رہو، اکٹھے کھاؤ، اکٹھے آپس میں اپنے تعلقات مضبوط رکھو، ایک جگہ پر بیٹھو، اور ایک ہی دسترخوان پر کھانے سے بہت سارے فائدے ہیں، آپس میں تعلق بنتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے اور برکت کا حصول بھی ممکن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح غیبت سے منع کیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ بھی ہوا کہ دو عورتوں نے غیبت کی اور حضور نے فرمایا کہ ان کا روزہ ختم ہو گیا اور انہیں قے کرنے کا کہا۔ جب انہوں نے قے کی تو ان کے منہ سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے، تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے جس کی وجہ سے ان پر یہ وبال آیا ہے۔ ان کا روزہ بھی ختم ہو گیا اور یہ عملی طور پر دکھا دیا گیا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ہمیں معاشرت سکھائی گئی، اخلاق سکھائے گئے۔ پھر اسی طریقے سے جھگڑے سے اعراض کرنا ہے۔ اگر کسی نے کوئی بری بات کہہ دی، کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات کہہ دی، زیادتی کر دی، تو کیا بتایا گیا کہ اس پر یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور اس سے جھگڑا نہیں کرنا، اس کا کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ تو یہ اخلاق سکھائے گئے، معاشرت سکھائی گئی۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اپنے سے نیچے والوں پر، اپنے غلاموں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے ماتحتوں پر نرمی کی جائے،
یہ اس بات کی عملی مشق کروائی گئی کہ جس طرح رمضان کے اندر اپنے ماتحتوں پر نرمی کی جائے گی، جس طرح ان کو رعایت دی جائے گی، ان کو ریلیکس چھوڑا جائے گا، اسی طریقے سے سال بھر ان کے اوپر شفقت کی جائے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ تو رمضان کے مہینے نے بہت ساری نیکیوں اور بہت سارے نیکیوں کے اعلیٰ معیار ہمیں سکھائے اور ان کی ہمیں مشق کروائی۔ ان کا دھیان ہمیں کرنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سارے کام ہم الحمدللہ ان امور سے گزر چکے ہیں، اب ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے اور آئندہ سال بھر اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ ان اعمال کو رمضان کو رخصت کر کے ان اعمال کو بھی رخصت نہیں کر دینا، اور پھر خاص طور پر جس طرح رمضان کے اندر روزے رکھے تو شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ نفلی روزے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ اس طرح ہے کہ گویا کہ اس نے زندگی بھر روزے رکھے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا کہ پورا سال روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے اور پھر ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو ان کا بھی اہتمام ہو خصوصی طور پر، لیکن اس میں یہ ذہن میں ہو کہ اگر کسی کے کوئی قضا روزے ہیں، کوئی رہتے ہیں روزے، تو پہلے کوشش کریں کہ ان فرائض کو ادا کیا جائے۔ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو پہلے کوشش یہ ہو کہ جو قضا روزے ہیں، جو واجب الادا ہیں ہم پہ، پہلے ان روزوں کو رکھا جائے اور پھر اس کے بعد اسی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے جائیں۔ اب یہ روزے لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی ایک ایک کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، جیسے سہولت ہو ان کو رکھا جائے، لیکن ایک ہی روزے کے اندر نفلی شوال کے روزے کی اور قضا روزے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کا قضا روزہ ہے تو وہ الگ سے رکھے گا اور شوال کے نفلی روزے الگ سے رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان روزوں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے نے جو مشقیں ہمیں کروائی ہیں نیک اعمال کی اور تقوی کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو ہمیں ہمیشہ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔